اسے کہیں ایسی چیز نظر نہ آئے کہ دیکھیں کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اسے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ صرف کتابوں میں لکھی چیزیں ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، پڑھ کے یاد کر کے لکھ دینا چاہیے اور اچھے نمبر حاصل کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صمد خان اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ سر معین الدین ایئر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، آج کچھ اور نئے سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تربیت کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ممکن ہے، اس پر تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کیجیے گا۔ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ عثمان پبلک اسکول کی جو سیلنٹ فیچرز ہیں اس کے اندر تربیت جو ہے وہ اس کا ایک بڑا ویٹیج اس کا ہے، اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم تربیت کے بغیر ادھوری ہے۔ جیسے شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچھی انوائرمنٹ میں چیزوں کا سکھا دینا، پڑھا دینا، اس کی بنیاد پر بچہ امتحانات میں پاس ہو جائے، اس کے اندر کچھ اسکلز پیدا ہو جائیں، تو یہ ایک ادھورا تصور ہے۔ مکمل تصور یہ ہے کہ اس کی تربیت ان اصولوں کے مطابق، ان اقدار کے مطابق کی جائیں جو اسے آنے والے وقتوں میں ایک کارآمد شہری اور ایک مفید اور پریکٹسنگ مسلم کے طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ اس لیے عثمان پبلک اسکول کے اندر شروع سے، پہلے دن سے تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کوئی الگ الگ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں گے جی پہلے تعلیم ہو جائے گی اس کے بعد پھر کچھ تربیت کی جائے گی، یا پہلے تربیت ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ انٹرلنک ہیں، ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ یہ کہ کلاس روم میں جو پڑھایا جا رہا ہے، یا بچے جو کسی ایکٹیویٹی کے اندر موجود ہیں، یا بچے جو ہیں وہ کوئی اسپورٹس میں ہیں یا کمپیوٹر لیب میں ہیں یا پریکٹیکل کر رہے ہیں، تو ہر جگہ وہ چیز موجود رہنی چاہیے کہ انہیں اپنا اصل یاد رہے کہ کیوں وہ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دن کے آغاز سے لے کر دن کے اختتام تک جو ہے پورا عمل جو ان کا گزرا ہو، تربیت کا ایک عمل ہے پورا۔ جی ہاں، اور اس میں دیکھیں پھر ہم خاص طور پر بہت ساری اس میں کوششیں کرتے ہیں کہ یہ جو تربیت ہے، ظاہر بات ہے مین فوکس تو طالب علم ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اساتذہ کی بھی ہے، پھر پورے کیمپس کے انوائرمنٹ کی بھی ہے، اور پھر کسی نہ کسی حد تک والدین کو بھی اس تربیت کے عمل میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے، اور مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ کا، جو پورے سال کی پلاننگ کرتا ہے ایکٹیویٹیز کی اور مختلف تھیمز کی، اور مختلف ایام کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور وہ کون سے ایسی چیزیں جو سوسائٹی کے اندر اس کو یعنی پروموٹ کیا جاتا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے حوالے سے بچوں کے اندر کیسے اویئرنیس پیدا کی جائے گی۔ یہ پورے سال کی پلاننگ، اس کا جیسے اکیڈمک کا ہے پورا کیلنڈر ایئر ہے، اسی طرح ہمارے MNC ڈپارٹمنٹ، مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا ایک کیلنڈر ہے۔ پھر اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دونوں ٹرمز کے اندر، پھر منتھلی بیسس پہ، پھر ویکلی بیسس پہ، پھر روزانہ کا اس میں پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام بھی ترتیب دیا جاتا ہے۔ اچھا، کسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے تربیت نہیں ہو سکتی، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ کلیکٹیو کوشش ہے، اس میں سب مل کے کریں گے، یعنی گھر کا انوائرمنٹ بھی ہے اور اسی طریقے سے اسکول کا انوائرمنٹ بھی ہے۔ یعنی اس کے اندر تو وہ گارڈ بھی شامل ہے جو باہر گیٹ پہ موجود ہے، جو پین موجود ہے، وہ بھی، آفس کے لوگ بھی، اساتذہ بھی۔ بالکل جی، یہ سارے لوگ مل کے کریں گے تو اس بچے میں اسے کہیں ایسی چیز نظر نہ آئے کہ دیکھیں کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اسے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ صرف کتابوں میں لکھی چیزیں ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، پڑھ کے یاد کر کے لکھ دینا چاہیے اور اچھے نمبر حاصل کر لینا چاہیے، بلکہ یہ پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اس کا حصہ بنانا ہے، یہ ان کو ہم کی سوچ دینا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا سے یہ بتائیں گے جو عثمان میں جو کریکلم ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، وہ کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے، کریکولم ایک بہت بڑی اصطلاح ہے۔ اگر اس سے مراد ٹیکسٹ بکس ہیں تو یہ صرف ٹیکسٹ بکس نہیں ہوتی، اس سے مراد کوئی اسکیم آف اسٹڈیز ہے تو یہ صرف اس کا نام نہیں ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، یا بلکہ آپ یوں سمجھیں جب بچہ صبح اسکول سے گیٹ سے داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد 6-7 گھنٹے جب اسکول میں رہتا ہے، تو جو کچھ اسکول میں ہو رہا ہے ان 6-7 گھنٹوں میں وہ سب کریکولم ہے۔ جی۔ اس میں ایک کریکولم وہ ہوتا ہے کہ جو کھلا کریکولم ہے، جو نظر آنے والا ہے، جیسے ٹیکسٹ بکس ہیں، لیسن پلان ہیں، اور جو اس کو اسکیم آف اسٹڈیز دی گئی ہے اور سلیبس کا بریک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہ چیز جو طے شدہ ہے اور نظر آ رہی ہے۔ ایک کریکولم وہ ہے جو ہڈن کریکولم ہے، جو کہیں لکھا نہیں ہوتا
لیکن بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپس کے تعلقات ہیں، وہ اسٹاف روم میں بیٹھ کے کی جانے والی گفتگو ہے، وہ ریسرچ کے دوران بچوں کے ساتھ آپس میں بچوں کے ساتھ وہ جو سپورٹنگ اسٹاف ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہے. تو یہ چیزیں بھی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. در و دیوار در و ہیں. دیوار پہ کیا لگا ہے، کیا بات ہے، کہاں پانی پینا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ جی اساتذہ بھی کیا کر رہے ہیں اور مجھے بھی کیا کرنا ہے. تو ایک پورا سب مل کے بنتا ہے یہ کریکلم. اچھا، اگر اس سے مراد آپ ٹیکسٹ بک چاہتے ہیں کہ جی ٹیکسٹ بکس کون سی ہیں جی ہماری، جی جی. دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ وہ کتابیں ہم اپنے سسٹم میں لگائیں کہ جو ہماری روایت سے بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے نتیجے میں بچے کے اندر کوئی دو رنگی کی کیفیت پیدا ہو کہ جی کتابوں میں کچھ لکھا ہے، پڑھایا کچھ جا رہا ہے. کہیں کہیں ہم اس میں مجبوری کا بھی شکار ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو جو لیسن پلان بناتے ہیں وہاں پہ اس کی وضاحت کر کے بچے کے ان سوالات جو اس کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں ان کے جوابات جو ہے لیسن پلان میں شامل کر دیتے ہیں. تو ہمارا کچھ تو ایسا ہے جو مختلف پبلشرز کا ہے، کچھ ہم نے اپنا خود ڈیولپ کیا ہے، اور کچھ ایسا ہے کہ جو اس سوچ کے ساتھ کتابیں بناتے ہیں ادارے ہیں مختلف، ان اداروں میں سے ہم نے کچھ کتابیں لی ہیں. لیکن ہمارا پورا ایک R&D کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ ورکنگ کر رہا ہے، اور ٹیکسٹ بکس کی تیاری کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں. اور زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ان ٹیکسٹ بک کے بننے والے پھر مختلف جو عنوانات ہیں ان پہ لیسن پلان جو بنتا ہے ہمارا وہ اس اسلامک انٹیگریشن کے ساتھ ہوتا ہے. تو کریکلم جو ہے وہ بہت بڑی ایک چیز ہے. پھر او لیول کا الگ ہے، حفظ کا الگ ہے، ECE کا الگ ہے، اور 3 to 10 کا الگ ہے، پھر 9-10 کا بورڈ کا ایگزامز ہیں، اس کا سلیبس الگ ہے. تو ان سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے، جس سے پہلے سوال آپ نے کیا تھا تربیت کیا اور کیوں اور کیسے، تو یہ کریکلم دراصل سپورٹ کرتا ہے اس تربیت کی پوری انوائرمنٹ میں اور اس مقاصد کے حصول کے لیے. اچھا، آپ پچھلے کچھ عرصے قبل جو ہے وہ آپ اسلام آباد بھی گئے تھے اور مختلف شہروں میں گئے تھے، آپ نے ایک وزٹ بھی کیا تھا آپ نے، اور سسٹم کے اندر آپ نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی، فہم القرآن. اچھا، ویسے تو پرانی ہے یہ، لیکن جو سسٹم ابھی نیا ایڈ ہوا ہے جو TPI میتھڈ کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ادارہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے کہ بچوں کو نہ صرف قرآن پڑھنا سکھائیں بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی سکھائیں. یعنی ان کا جو پہلا ہے آؤ قرآن پڑھیں، پھر دوسرا ہے کہ آؤ قرآن سمجھیں. تو اس میں پہلے میں تو وہ ناظرہ قرآن اور تجوید کے ساتھ چیزوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جو بالکل لیٹسٹ اس کا طریقہ ہے TPI میتھڈ، اس کی تو اس میں ہم نے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کروائی، ان کی ورکشاپس رکھوائیں کہ بچے کو کس طرح انٹرسٹنگ کر کے اس قاعدے کو، جو چیزیں وہ پڑھتے رہے، آپ نے بھی پڑھا نورانی قاعدے کے نام سے تجوید کی مختلف چیزوں کو، تو اسے ایک نئے انداز میں بچوں کو سکھایا جائے. اور جب بچے ذرا بڑی کلاسوں میں آئیں تو پھر قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا، قرآن کو سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ پورا ایک فہم القرآن کا کورس ہے. ابھی ہم اس کو، میرے خیال ہے ہمارا یہ پائلٹنگ پروگرام ہے، اور 3-4 سال پہ ہو گیا ہے. اب یہ آگے جا کے جب بچے سیکنڈری میں جائیں گے وہاں تک جائے گا. تو اس کا جو ہمیں الٹیمیٹ جو ہمارا اس کی ڈیسٹینیشن ہمارے ذہن میں وہ یہ کہ بچوں کو اتنی عربی آ جائے کہ وہ اگر قرآن پڑھیں یا نماز میں جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنے کے دوران اس کا مفہوم ان کے ذہن میں آتے جائے، کہ جیسے اگر وہ کہیں قرآن سن رہے ہیں تو اس کی ترجمہ بھی ان کے ذہن میں آ جائے. عربی بہت اچھی نہ آئے گی لیکن عربی کے بعد اس کے جو بنیادی چیزیں وہ ضرور سیکھ لیں گے. اچھا سر، اب ایک بہت اہم سوال پوچھنے لگا ہوں آپ سے، والد کا کیا کردار ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں؟ بہت اچھا سوال ہے واقعی. دیکھیں، والد اور والدہ یہ دونوں مل کے ہی بچے کی تربیت، لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ والد جو ہیں صبح چلے جاتے ہیں اور شام میں وہ گھر واپس آتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا اپنے ایک دوست سے کہ بھئی بچے کیسے ہیں، تو انہوں نے اشارتاً اس طرح سے کہا کہ بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ یوں ہیں. تو ہمارے ان ٹیچر نے کہا کہ یہ کس طرح بتا رہے ہیں آپ، تو بچوں کو تو یوں بتاتے ہیں ماشاء اللہ اتنے بڑے ہو گئے نا، جو ہائٹ کے حساب سے. تو انہوں نے ورٹیکل کے بجائے ہاریزونٹل بتایا کہ بچے. تو انہوں نے کہا جی میں جب صبح جاتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں واپس آتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے بچہ اب اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ کھڑے ہونے دیکھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. ایسی بزی لائف ہے والد کی ہمارے کہ وہ روزگار میں، معاش میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، تو ساری ذمہ داری انہوں نے ماؤں پہ ڈال دی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ان کی تربیت میں لگے رہیں. یہ ٹھیک ہے کہ والدین میں سے یعنی دونوں کا اپنا علیحدہ علیحدہ ان کا رول ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ والد کو خاص طور پر کوئی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے بہتر جو چیز ہو سکتی ہے وہ رات کا کھانا ہے.
یعنی صبح ہو سکتا ہے ناشتے سے پہلے کچھ چلے گئے یا ناشتہ بعد میں ہوا، دوپہر کے میں موقع نہیں ملا، تو رات کا کھانا والد کو جو ہے اپنے ساتھ کھانا ساتھ چاہیے. کھانا چاہیے. اس میں پھر دن بھر کے بارے میں وہ پوچھیں کہ آج کیسا رہا، چاہے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، نرسری میں جانے والے ہیں یا کے جی کے ہیں یا کلاس 8 بڑی کلاسوں کے ہیں. اچھا، اس میں لڑکا لڑکی کا بھی کوئی نہیں، طالبہ اور طالبات کا بھی، اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو ضرورت ہے. بچے چاہتے ہیں کہ والد ان سے پوچھیں، بتائیں، تو ان سے پوچھیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ اب اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں آ رہی، کس سبجیکٹ میں مزہ آ رہا ہے، تاکہ انہیں لگے کہ آپ کے ساتھ دلچسپی ہے. دوسری یہ کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار بچوں کو کہیں گھومنے کے لیے لے کے جائیں. بہت زیادہ خرچے کی ضرورت بھی نہیں، گھر کے نزدیک کسی پارک میں ہی چلے جائیں جہاں بے تکلفی کا ماحول ہو، جہاں بچوں سے آپ ان سے زیادہ ایک اچھے موڈ میں ان سے باتیں کر سکتے ہیں، کچھ کھیل بھی سکیں ان کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے والد کا رول بہت اہم ہے. یہ صرف والدہ نہیں کر سکتی جب تک کہ والد کا، کیونکہ بعض ہم پوچھتے ہیں جی بچہ کس کلاس میں، تو وہ سوچنے لگتے ہیں جی کون سی کلاس میں، پتہ نہیں، ہاں پچھلے سال تیسری میں تھا، چوتھی میں آ گیا ہوگا، تو اس سے پھر لگتا ہے دلچسپی کتنی ہے. یا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بڑا والا کون سی کلاس میں، چھوٹا والا کون سی کلاس میں، ہم گٹ مٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے بہت سے والد حضرات سے ملنا ہوتا ہے. ان سب کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں سب سے اہم آپ کی اولاد ہے. بالکل. انہی کے لیے آپ روزگار میں لگے ہیں، انہی کے لیے آپ معاشی مشکلات میں سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سہولیات دینا چاہتے ہیں. تو اس سب کے ساتھ اگر آپ کا ان سے تعلق ہی نہ رہے تو یہ میرے خیال ہے بہت ہی ایک گھاٹے کا سودا ہوگا. اتنی محنت کرنے کے باوجود. اچھا، ہم پی ٹی ایم میں بھی یہی دیکھتے ہیں نا کہ والدہ جو ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہے بنسبت والد حضرات کے. اس میں تھوڑا سا مشکل بھی ہے کیونکہ انہیں آفس کی چھٹی کرنی پڑے گی اگر وہ آئیں گے تو. لیکن بعض لوگ آتے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی ان سے شارٹ ٹرپ لے کے اپنے آفیسز سے، اور بعض لوگ بالکل نہیں آتے. صحیح. تو یہ چل رہی تھی ہماری باتوں باتوں میں سر معین کے ساتھ بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، اور اب ہم داخل ہو گئے اس فیز کے اندر کہ جہاں پر ہم پیرنٹنگ کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.